آج ہم ممبئی کے ایک ایسے نوجوان کی کہانی میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جس نے کرکٹ کی دنیا پر راج کرنے کا ایک بڑا خواب دیکھا تھا۔ یہ سچن تندولکر کی کہانی ہے، جنہیں ہم سب پیار سے لٹل ماسٹر کہتے ہیں۔ ہمارے پاس لٹل ماسٹر سچن تندولکر کی کہانی سے کچھ اہم اقتباسات ہیں، تو آئیے اس غیر معمولی سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی دلچسپ آغاز ہے۔ 11 سال کی عمر میں بیٹ پکڑنا اور پھر رماکانت اچریکر جیسے کوچ کی نظر میں آنا۔ کتاب میں بھی ذکر ہے کہ اچریکر نے صرف ٹیلنٹ نہیں دیکھا، انہوں نے وہ یوں سمجھے ایک خاص چنگاری دیکھی، ایک لگن۔ ہاں، وہ سٹمپ پر سکے والی مشق کا بھی ذکر ہے نا؟ جی بالکل، وہ صرف تکنیک نہیں سکھا رہے تھے، وہ اصل میں دباؤ میں فوکس کرنا سکھا رہے تھے، اور یہی چیز آگے چل کر ان کے بہت کام آئی۔ یہ بنیاد تھی۔ بالکل، اور پھر ذرا سوچیں، صرف 16 سال کی عمر میں ہندوستان کی قومی ٹیم کے لیے ڈیبیو۔ ارے وہ بھی اس دور میں جب بولرز کا سامنا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہاں، خاص طور پر پاکستان کا وہ پہلا دورہ۔ وسیم اکرم، وقار یونس، یہ نام ہی کافی تھے۔ صحیح کہا، اور کتاب بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ صرف ہمت نہیں تھی، یہ ٹیکنیک اور ذہنی پختگی کا بھی کمال تھا، اتنی کم عمری میں۔ وقار یونس کی وہ گیند لگنے والا واقعہ۔ جی وہ واقعہ تو کمال ہے، گیند لگی، خون نکلا، لیکن وہ کھڑے رہے، کھیلے۔ یہ ان کے کردار کی، ان کے عزم کی نشانی تھی۔ یہ صرف ٹیلنٹ نہیں تھا، یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ سچن صرف ایک کھلاڑی نہیں رہے، وہ تو اربوں لوگوں کی امید بن گئے، خاص طور پر 90 کی دہائی میں۔ جی، جب ٹیم اکثر مشکل میں ہوتی تھی تو بس سچن کا کریز پر ہونا ہی ایک امید دلا دیتا تھا۔ بالکل، کتاب میں شارجہ کے اننگز کا ذکر ہے، وہ طوفان، وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ ہاں، وہ تو یادگار ہے، لیکن یہ صرف رنز بنانے کی بات نہیں تھی، ریکارڈز تو انہوں نے توڑے ہی۔ بین الاقوامی سینچریاں، یہ خود میں ایک پہاڑ ہے، لیکن کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے کی مسلسل محنت، لگن اور اعلیٰ کارکردگی کا نتیجہ تھا۔ اور ان کی شخصیت، وہ بھی تو ایک اہم پہلو ہے۔ بہت اہم۔ ریکارڈز تو بنتے ٹوٹتے ہیں، لیکن جو چیز انہیں واقعی ممتاز کرتی ہے وہ ان کا کردار ہے، ان کی عاجزی۔ جی ہاں، کتاب میں اس کے کئی واقعات ہیں۔ اتنی شہرت کے باوجود وہ ہمیشہ زمین سے جڑے رہے۔ بالکل، ہمیشہ سیکھنے کو تیار، جونیئر سے بھی۔ یہ نہیں کہ میں اتنا بڑا سٹار ہوں، یہ رویہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی تکنیک پر بھی کام کرتے رہتے تھے، جیسے عمر کے ساتھ سٹانس بدلنا۔ یہ کھیل سے ان کی گہری وابستگی دکھاتا ہے۔ یقیناً، اور پھر وہ دباؤ، پوری قوم کی امیدوں کا بوجھ، ہر میچ میں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ جی، اس دباؤ کو جھیلنا اور پھر بھی پرفارم کرنا، یہ ان کی ذہنی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ وہ کیسے باہر کے شور سے خود کو الگ رکھتے تھے۔ 2013 میں ریٹائرمنٹ، وہ لمحات کون بھول سکتا ہے؟ وہ بہت جذباتی تھا۔ کتاب اس آخری تقریر کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ لاکھوں لوگ رو رہے تھے، صرف اس لیے نہیں کہ ایک عظیم کھلاڑی جا رہا تھا، بلکہ یوں جیسے کوئی اپنا، کوئی گھر کا فرد جا رہا ہو۔ صحیح، وہ ایک لڑکا جس نے خواب دیکھا اور پھر لاکھوں کو خواب دیکھنے کی ہمت دی۔ تو ان کی میراث صرف اعداد و شمار تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ رنز اور ریکارڈ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ وہ ہندوستانی کرکٹ کا ایک پورا باب ہیں، ایک معیار قائم کیا انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ کہانی ہے عزم کی، لگن کی اور کردار کی۔ جی، ٹیلنٹ اپنی جگہ، مگر محنت اور صحیح رویہ، یہ سبق ملتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ان کے سفر سے سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے، مہارت، ذہنی قوت، عاجزی۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دیکھیں، سچن تندولکر کی کون سی خاصیت، چاہے وہ ان کی وہ اٹل لگن ہو، یا وہ کمال کی عاجزی، یا پھر شدید دباؤں میں بھی وہ ٹھہراؤ، کون سی ایسی چیز ہے جو کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا سبق ہو سکتی ہے؟ یہ ایک